ایک لڑکی ہے امرہا، کشمیر کے سبززار سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطردان سی۔ اور ایک لڑکا ہے عالیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ امر پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پرے سرخاب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاڈ کرنے لگی۔ مراہم دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوں۔ سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کی جو وہ وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی، وہ جو امرہا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جسے مات دی جائے، نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے گھر میں کچھ ایسی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور اچھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا، لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے ہوئے کچھ ایسی سی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور احمد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنر کے کپڑوں کی ڈیزائن بھی نوٹ نہیں کر رہی۔ وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو۔ اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ اسے اپنی چیخ دبائی نہیں دبی اور اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنی نہماق کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہا، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پسر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرا تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں، ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھائی اب تیار ہے نا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ اب کی؟ کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرہا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب یہ مجھے بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پوچھی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی۔ سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگونی کی دشمن، بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن برے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔
امراہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، سامنے کی گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا۔ میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2، اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر یہ امرہا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2، ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی تھیں اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے اسٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے اسٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار اسٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے سے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، بس طاق، جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین اسٹور کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محفوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے دیرینہ خواب کی تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بہت عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دیا اور دادا نے بابا کو بےحس۔ خیر دیگیں تو پکتی نہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا، زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے، یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے۔ نہیں ملے نا آملے، جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی نے تنزن نہیں کہا، بس وہ تنزن ہو گیا۔ دادا اور امراہ دونوں زیر لب ہنس دیے، جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی کبھی امراہ سے بنی ہی نہیں تھی، اور اس لیے بھی کہ امراہ نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دوست سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لائے کریں تو امراہ کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امراہ کی لڑائی کے بعد وہ ایسے امراہ پر اپنا غصہ نکالتی، امراہ غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا، انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔ دادا ہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے، اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، رات بھر بیٹھ کے اس کے فضول اور بے سروپا شکوے سنتے۔
दिन भर इसका किस किस ने दिल दुखाया, उस पर किसके साथ उस पर इसके साथ मिलकर आंसू बहाते। अमराह के साथ बस इसी सब में मसरूफ रहते। एक रात इसने बाबा को अम्मा से कहते सुन लिया, स्टोर पर 4 लाख का लकड़ी का काम करवाने जा रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, नज़र लग जाती है, खासकर अपनी अमराह को। वो रात भर रोती रही, हिचकियाँ लेती गई, बद्दुआएं देती गई कि वो मर जाए या लकड़ी के साजो सामान को आग लग जाए, लेकिन ना वो मरी ना सामान को आग लगी। बाबा के 4 लाख रुपयों में से पूरे 1.5 लाख कम हो गए। छोटी पप्पू आई और अपनी कोई ज़रूरत बताकर पैसे ले गई। बाबा अम्मा से चिढ़ गए, कहा था ना किसी को मत बताना, अब हो गया काम। सारा अजाब अमराह पर ना आ जाए। दादा ने अपने दोस्त से लेकर पैसे दिए और फिर कहीं जाकर नारियल फूटा स्टोर के आगे। तो ये हैसियत है हमारी अमराह की कि पैदाइश से लेकर बड़े होने तक ऐसा हज़ारों बार हुआ। वो बोल लेती, बहन भाइयों से लड़ भी लेती, लेकिन रात रात भर रोती भी रहती। उसका जी चाहता कि कहीं भाग जाए, छुप जाए, गुम हो जाए, किसी को याद ना रहे कि इसकी पैदाइश की खबर सुनते ही दादी के दाएं पैर में मोच आ गई थी। बादज़ा अम्मा की कमर के दर्द ने कभी अम्मा को सुकून का सांस न लेने दिया। दानिया, हमाद, अली कभी जल कर, कभी मजाक कर और कभी उसे सिर्फ रोते देखने के लिए उसकी नहुसत के किस्से सुनाते रहते कि वो भूल ना जाए कि वो कौन है। स्कूल में एक बार टीचर की कुर्सी का पाया जो अरसे से टूट जाने के करीब था टूट गया और टीचर जी धड़ाम से नीचे आ गई। तो वो फौरन खड़े होकर रोने लगी और इसने हाथ जोड़ दिए, टीचर मैंने कुछ नहीं किया, ये कुर्सी खुद ब खुद टूटी है, मैं सच बोल रही हूँ। टीचर कभी सर पर हाथ रखकर कह देती कि सर में दर्द है तो वो सहम जाती। मैंने आपके सर को नहीं देखा, सच बिल्कुल नहीं देखा। खानदान की तकरीबात में वो इन्हीं कारनामों की वजह से जाती नहीं थी, जो सारे ख़ानदान में ऐसे मशहूर थे जैसे शॉलों में कश्मीरी शाल और मेवे में चिलगोज़ा। एक बार वो गई तो बारात, जिसे दिन 2 बजे दूसरे शहर से आना था, आई ही नहीं। शाम से रात हो गई। उनकी गाड़ियाँ मोटरवे पे ख़राब खड़ी थी। दूल्हा बारातियों के बगैर आने के लिए तैयार नहीं था। जब तक लाहौर से नई गाड़ियाँ भेजी गई हैं वो सब इसमें बैठ कर आए, रात के 12 बज चुके थे। सब मेहमान जा चुके थे और सिर्फ करीबी अजीज़ ही मौजूद थे। वो भी दादा के साथ चुपके से घर वापस आ गई और अपने नए डिज़ाइनर ड्रेस को आग लगा दी। उसके सब कज़न्स उसके गिर्द घेरा बनाए उसका मजाक उड़ाने में मसरूफ़ थे। नाना ज़रा पूछिए खाना जल गया या बच गया? अमराह आई है ना आज, बिजली के कनेक्शन भी चेक करवा लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट से आग ना भड़क उठे, किसी एक ने कहा। मैं तो दुआ करती हूँ कि दूल्हा भाई खैरियत से आ जाएं। खूबसूरत नजर आने की कोशिश करती खालाजाद बोली। मुझे तो दुल्हन की फ़िक्र है, अफवाह उड़ी थी कि 2 लाख का लहंगा जलते जलते बचा है। अदाई नाज़नीन अपनाते दूसरी खालाजाद ने भी बोलने में देर नहीं की। लहंगा तो बच गया लेकिन दुल्हन के बाल जल गए। वैसे आयरन मशीन बाल जलाती तो नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है आज तो। कोई तीसरा बोला। हम सब तो मजाक कर रहे थे, अमराह तो संजीदा ही हो गई। वो रोने जैसी हो जाती तो कोई कह देता। 3 घंटे बाद इसका खालाजाद तने हुए आसाब के साथ ऐसे आया जैसे किसी को फांसी गांठ ले जाने आया हो। 4-5 घंटे से पहले बारात नहीं आएगी। सब अमराह से माजरत करो, उसने हमारी माजरत कबूल कर ली तो शायद बारात जल्दी आ जाए। बकवास बंद करो सब अपनी। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि इन 10-12 का ग्रुप सुन सा हो गया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी हसान, उसने बमुश्किल खुद को रोने से रोक कर चिल्ला के कहा। मुंह तो तुम्हारा तोड़ा जाना चाहिए जो अपनी सारी नहुसत लेकर मेरी बहन की शादी ख़राब करने आ गए। अमराह का जी चाहा वो सारे पंडाल में आग भड़का दे। काश वाकई शॉर्ट सर्किट हो जाए, काश वाकई शॉर्ट सर्किट हो जाए और सारे रोशन कुमकुम बुझ जाएं, ताकि इसके धाड़े मार मार कर रोते तारीख चेहरे और कपकपाते वजूद को कोई ना देख सके। वो कब से सबके मजाक में छुपे तंज़ों को झेल रही थी। वज़ू करने के बाद मस्जिद जाने से पहले खुद को आईने के सामने खड़ा करके ज़रूर देखना। शायद दोबारा कभी मुझे ये सब कहते तुम्हारी ज़ुबान लड़खड़ा जाए और तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि कुछ भी बर्बाद और आबाद करने की ताकत इंसान के हाथ में है, न इख्तियार में। हुक्म कुन और अमले फ़यकून, हुक्म कुन और अमले फ़यकून रब की खूबी है, उसके बंदों की नहीं। हुक्म कुन और अमले फ़यकून रब की खूबी है, इसके बंदों की नहीं। बमुश्किल खुद को रोने से बचाए इसने 5 वक्त के नमाजी हसान से कहा और बाकी सबकी तरफ अफसोस से देखा। दादा को लेकर वो चुपके से घर आ गई। उसकी सगी खालाजाद की शादी थी। उसके दिल में भी अरमान थे शादी को लेकर।
اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ، لکھ کر اپنی الماری